قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی۔ جی ویلکم بیک ناظرین، قربانی ہے یہ سب کے لیے آپ یہ سلوگن سماعت کرتے ہیں، اور حقیقت میں قربانی ہے یہ سب کے لیے، لیکن سب کے لیے کیسے؟ قربانی تو ایک مخصوص طبقہ ہے جس کے لیے جو بریک سے قبل علامہ صاحب نے بیان بھی فرمایا اور ہمیں تعلیم فرمائی اور ہمیں جو بنیادی اس کی بیسک انفارمیشن ہے وہ ہم تک پہنچائی۔ تو سب کے لیے ایسے ہے ناظرین کہ اگر ہم چاہیں نا تو پھر یہ قربانی سب کے لیے اس انداز سے ہو جاتی ہے کہ جو کر سکتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں ذبیح قربان کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پھر اس سے حاصل ہونے والا جو قربانی کا گوشت ہے اس کی تقسیم پھر اس انداز سے ہو، معاشرے میں وہ چیز اس طرح تقسیم ہو جائے کہ پھر لگے کہ سب مل کر من حیث القوم عید الاضحیٰ منا رہے ہیں اور قربانی کے گوشت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اب اس خوبصورت سمجھ لیں کمبینیشن کو، امتزاج کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کو پروووک کرنے کے لیے KGN اپنا کام کر رہا ہے۔ جو تمام شعبہ جات ہیں زندگی کے سروائیول کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے، اس میں الحمدللہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے KGN ڈے 1 سے خدمت انسانیت کا یہ سفر بخوبی طے کر رہا ہے۔ اور ہم جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ خصوصی ایام نحر قریب آ گئے، عید الاضحیٰ قریب آ گئی، تو پھر ہم اپنی کمر کس لیتے ہیں اور پھر یہ ندا، یہ صدا، یہ یہاں سے اپیل آپ کے قلوب تک پہنچائی جاتی ہے کہ وہ تمام بندگان خدا جو اپنے دلوں میں جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں، آئیے مل کر ایک عظیم الشان قربانی کا انعقاد کریں، اور یہ تمام ذبیحے جو اللہ کی راہ میں ذبح ہوں وہ تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس سے جو حاصل ہونے والا گوشت ہے وہ کیوں نہ ہم ان غربا میں، ان مستحقین میں، ان ضرورت مندوں میں، اس نادار طبقے میں تقسیم کر دیں جو پورا سال اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے گوشت کھانے سے محروم نظر آتا ہے۔ نہ کہ صرف گوشت، بلکہ کیوں نہ دسترخوان خواجہ غریب نواز لگایا جائے، اس کو وسیع سے وسیع تر کیا جائے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ بیٹھ کر پوری عزت اور اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جس طرح ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، وہ قربانی سے حاصل ہونے والے اس گوشت سے جو ضیافت KGN کے ورکرز، والنٹیئرز، رضاکار، ہمارے نمائندے تیار کر کے بریانی کی صورت میں، سالن کی صورت میں، قورمے کی صورت میں اس دسترخوان خواجہ غریب نواز پر رکھتے ہیں، الحمدللہ لاکھوں اللہ کے وہ بندے کے جو پورا سال اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے گوشت جیسی نعمت کھانے سے محروم نظر آتے ہیں، بڑے خوشی کے ساتھ وہ وہاں پر بیٹھ کر اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور KGN کو لگتا ہے کہ بس اس کا کام پورا ہو گیا۔ رب تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے، اس کار خیر میں اللہ نے بڑی برکت رکھی، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی قربانی میں جو ذبیحوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے، اور اس کو خلوص نیت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جو یقیناً روح رواں ہیں KGN کے۔ ہمارے حاجی عبدالرؤوف صاحب چیئرمین ARY-QTV، الحمدللہ جس اخلاص کے ساتھ آپ نے یہ پودا لگایا، آج یقیناً وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، شجر سایہ دار بن چکا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی سے وابستہ وہ تمام ضروریات جو کسی بھی انسان کو اپنی زندگی کے سروائیول کے لیے میسر ہونے چاہیے، ہر گوشے میں، ہر اسپیکٹ میں، ہر شعبے میں مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور الحمدللہ جس طرح آپ کا اخلاص ہے، آپ نے اپنی ٹیم بھی ویسی تیار کی ہے، بڑے ایفیکٹو وے میں الحمدللہ تمام شعبہ جات میں خدمت انسانیت کی سفر میں مصروف عمل ایک ایک بندہ آپ کو نظر آتا ہے، اور پورے خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہر کوئی اپنے حصے کی شمع روشن کر رہا ہے اور کنٹریبیوشن کر رہا ہے۔ بلکہ ہم تو عمومی طور پر بھی جنرلی بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں، معاشرے میں بہت سی کمیاں ہیں، لیکن ان کمیوں پر کرٹیسائز کرتے رہنا یہ تو آپ کا کوئی کمال نہیں ہوا، یہ تو آپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوئی۔ اندھیری کی مذمت کر لینا کون سا کمال ہے؟ اپنے حصے کی شمع جلانا، اس کو کمال کہتے ہیں، اور یہ کمال حاصل ہے الحمدللہ ہمارے روح رواں چیئرمین ARY-QTV حاجی عبدالرؤوف صاحب کو، کہ آپ نے ایسی شمع روشن کی کہ پھر جو آپ کے ساتھ جڑتا چلا گیا، تو آج یہ شمع اس قدر روشن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اجتماعی قربانی وقوع پذیر ہوتی ہے تو لاکھوں فرزندان توحید الحمدللہ اس قربانی کے گوشت کو حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ سفید پوش طبقہ وہ ہماری پرائرٹی لسٹ پر ہوتا ہے کہ جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کسی کو، کسی اپنے سوا کسی انسان کو کسی انسان کا محتاج نہ کرے،
اس سفید طبقے کو ہم پرائرٹی لسٹ پہ رکھتے ہیں، ان کو پریفیئر کیا جاتا ہے، ترجیح دی جاتی ہے کہ ان تک ہم دسترخوان خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ بچھائیں اور ان کو وہاں پر بٹھا کر پوری عزت کے ساتھ اور ان کی ایگو کا پورا احترام کرتے ہوئے، اس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ان کو وہاں بٹھا کر KGN کے دسترخوان پر ضیافت بھی پیش کی جائے، قربانی کا گوشت بھی وافر مقدار میں پہنچایا جائے۔ یہ جو فوٹیجز ہیں ناظرین، کہتے ہیں نا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، میں آپ سے جو الفاظ آپ تک پہنچا رہا ہوں ان میں وہ شاید طاقت نہ ہو کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کر سکے، لیکن یہ پریکٹیکل ہے لاسٹ ایئر ہماری قربانی کا، کہ پریکٹیکلی عملی طور پر KGN الحمدللہ آپ دیکھیں کس قدر آرگنائز وے میں، کتنے ایفیکٹو وے میں یہ گاڑیوں میں جو ترسیل کا عمل ہے گوشت کی، یہ اس کا آغاز اس فوٹیج کے مطابق ہو چکا ہے، اور فریزرز موجود ہوتے ہیں بڑی گاڑیوں کے اندر، یعنی کہ بڑے ہی آپ سمجھ لیں پروٹوکول کے ساتھ تمام تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ کار خیر سر انجام دیا جاتا ہے۔ ایک ایک غریب تک، ایک ایک بچے تک، ایک ایک ضعیف تک جب یہ قربانی کا گوشت پورے اکرام کے ساتھ پہنچتا ہے اور ان اداس چہروں پر جب مسکراہٹ آتی ہے تو بس یہ وہ مسکراہٹ ہے کہ میرا آپ کا ہم سب کا جو ساری جو محنت ہے ہماری وہ وصول ہوتی نظر آتی ہے۔ کسی اداس دل میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی موٹیویشن دی خدمت خلق کے حوالے سے، اور اسی کا ایک مفہوم کہ جب ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن کے اداس دل میں خوشی داخل کرتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے، اور یہ محبوب عمل آپ بڑے پیمانے پر قربانی کے ان خصوصی ایام میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ KGN تمام اپنے جتنے بھی ہمارے مصروفیات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر ایک ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگوں تک KGN کے چھتری کے سائے میں ہمیں قربانی کا یہ گوشت بہت اچھے انداز سے ایک ایک غریب کے گھر پہنچانا ہے، اور آپ کی یہ قربانی جو اس اجتماعی قربانی میں آپ حصہ لیتے ہیں انشاءاللہ اس کو وصول کرنا ہے۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت بھی ڈیٹیلز موجود ہیں، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے رضاکار، ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں، ہمارے نمائندے موجود ہیں، ریپریزنٹیٹیوز ہیں، آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کس کس طرح آپ اس قربانی میں حصہ ملا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ایک کلام ہم شامل کریں گے، اس کے بعد علامہ صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ اگر ہم KGN کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں، تو ایک تو وہ واجب قربانی ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کریں گے، لیکن نفلی قربانیاں اگر اس میں شامل کر دی جائیں، خاص طور پہ جو مرحوم جن کے والدین ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ آج وہ اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ارواح منتظر رہتی ہیں کب یہ ایصال ثواب کے تحائف ان تک پہنچائے جائیں، تو آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے ان کو ثواب ایصال کرنے کے لیے آپ اس اجتماعی قربانی کا آپ حصہ بنیں۔ بہت بڑا کار خیر ہے۔ اپنے بچوں کی طرف سے آپ نفلی قربانیاں کر سکتے ہیں جن پر ابھی یہ واجب نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ان کی موٹیویشن کے لیے، پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے باپ جو سنت ادا کر کے گئے، اللہ نے اس سنت کو کس قدر پسند فرمایا کہ اس سنت ابراہیمی کی ادائی لاکھوں فرزندان توحید پوری دنیا میں ان خصوصی ایام نہر میں انشاءاللہ کرتے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے۔ اتنا عظیم یہ کام رب تعالیٰ نے بنایا اور اس میں اتنی برکت رکھی۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کریں۔ عبد الباسط اجمیری۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان
کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بس آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، اپنے قدموں کا دھون عطا کیجئے، اپنے قدموں کا دھون عطا کیجئے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، آستانے حبیب خدا چاہیے، آستانے حبیب خدا چاہیے، اور کیا ہم کو اس کے سوا چاہیے، اور کیا ہم کو اس کے سوا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، سبز گنبد کی ہمسائیگی بخشیے، یہ مسلسل کرم اے خدا چاہیے، یہ مسلسل کرم اے خدا چاہیے، اور کوئی بھی اپنی تمنا نہیں، اور کوئی بھی اپنی تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری ادا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری ادا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے بھائی ہیں ذیشان کریم اسلام آباد سے، انہوں نے ایک گائے کا حصہ ملایا ہے اور ایک کاؤ شیئر ان کی طرف سے شامل کیا گیا ہے اس اجتماعی قربانی میں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ایک موٹیویشن پہنچتی ہے دیکھنے والے ناظرین کو بھی۔ آپ میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو کافی دن پڑے ہیں اور یقیناً ہم انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا، فضل کیا تو ہم اس اجتماعی قربانی KGN اجتماعی قربانی کا حصہ بنیں گے، لیکن فی الحال ابھی کافی ٹائم باقی ہے، پھر دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، نیکسٹ ویک میں دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو
نیکی کے عمل کو ٹالنے والی بات ہے نا تو یہ پھر تقریباً ٹل جاتی ہے. مطلب نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بات کی, سید صاحب بھی موجود تھے, کہ دیکھیں ہم جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب کچھ طلب کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری یہ خواہش ہوتی ہے, آرزو ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں دے دے اور سب سے زیادہ ہمیں دے دے. یہ تو اللہ کی بارگاہ سے طلب کا معیار ہے. لیکن جب اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرنا ہے, اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے, اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, نہیں یار ابھی تو بھائی ابتدا میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں تو وہ یقیناً ان کے لیے خود بخود ایک یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے, ثواب جاریہ بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا آگے بڑھنا دوسروں کی موٹیویشن, تحریک اور ترغیب کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو اور زیادہ نوازے گا کہ اگر اس اجتماعی قربانی میں ان دنوں میں ہی آپ لوگ آگے بڑھ کر, جس طرح ہمارے ذیشان بھائی نے حصہ ملایا, آپ لوگ ایک گائے کر سکتے ہیں, کریں. والدین جو میں نے مرحومین کے حوالے سے آپ سے عرض کیا تھا ان کی جانب سے آپ کریں. یہ بہت بڑا کار خیر ہے. کوئی کسی اپنی ذات کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھا. جیسے ہماری ایک بہن ہے, شبانہ نام ہے, شبانہ بشیر ہماری یہ بہن ہے الحمدللہ. انہوں نے اس کنٹریبیوٹ کیا اس اجتماعی قربانی میں, ان کی طرف سے ایک حصہ شامل کیا گیا ہے. تو بس یہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ کر کے دیکھیں دریا اور سمندر بن جایا کرتا ہے. بس ہمارا کام یہاں پر بیٹھ کر کوئی آپ کو کنونس کرنا نہیں ہے. آپ یقین کریں, میں ایز اے بردر آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی چیز مانگنا کسی سے کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے. اس کے لیے تو بڑا حوصلہ چاہیے اور اس کے لیے تو بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک موٹیویشن چاہیے, بڑا پیشن چاہیے. لیکن اتنے کانفیڈنس سے ہم آپ کو یہ جو آواز دیتے ہیں, ہم اور آپ ناظرین جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, غربت بہت زیادہ ہے, لوگ سطح غربت سے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. پاورٹی لائن سے نیچے لاکھوں لوگ ہیں اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں, جو اپنی آپ اگر ان کے وسائل دیکھ لیں تو آپ یقین کریں آپ خود زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود الحمدللہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے رزق کی تقسیم, اور پھر KGN جیسے ادارے اس کا ذریعہ بنتے ہیں, یہ اجتماعی قربانی جیسے مواقع اس کا ذریعہ بنتے ہیں, اور پھر ان غربا تک بھی گوشت اتنے اچھے انداز سے پہنچتا ہے. ضیافت تیار ہو کر KGN کے دسترخوان پر پہنچائی جاتی ہے. 1,26,000 اگر آپ ڈونیٹ کریں گے, ایک مکمل گائے اللہ کی راہ میں ذبح کی جائے گی آپ کی جانب سے, اور حاصل ہونے والا گوشت غربا تک, مستحقین تک پہنچے گا. اگر 18,000 آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک آپ کی طرف سے کاؤ کا شیئر شامل کیا جائے گا. آپ پورا سالم بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے عوض 32,000 ڈونیٹ کرنے ہیں. کانٹیکٹ نمبرز اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں, ہمارے نمائندوں سے رابطہ کریں, آپ کو پراپر گائیڈ لائن ملے گی. بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنی رقوم منتقل کر سکتے ہیں KGN کے اکاؤنٹ میں, اور انشاءاللہ تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے علماء کرام کی زیر نگرانی جو خصوصی ایام نحر ہیں, آپ کی جانب سے جو ذبیحہ جو بھی طے ہوا ہوگا اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا, اور پھر اس سے حاصل کردہ گوشت تمام غربا میں, مستحقین میں جو فہرست ہمارے پاس لسٹ تیار ہوتی ہے تحقیق اور ریسرچ کے بعد, وہ انشاءاللہ ان کے گھروں تک پہنچایا جائے گا. اور جن علاقوں میں ضرورت پڑی دسترخوان خواجہ غریب نواز پر انشاءاللہ تعالی ضیافت کے طور پر بھی یہ قربانی کا گوشت ان کو پیش کیا جائے گا, تاکہ ہمارے اور آپ کی طرح ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی, بچے, ضعیف, بوڑھے, وہ بھی بیٹھ کر خوشیاں بانٹ سکیں اور گوشت کا جو قربانی کا گوشت ہے اس سے وہ استفادہ کر سکیں. علامہ صاحب, میں چاہتا ہوں پروگرام کے اس نہج پر اس وقت پروگرام ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو یہ تھوڑی سی انفارمیشن بھی پہنچے. بہت بڑا کار خیر ہے, اور جس طرح ہم ایک ثواب جاریہ کے لیے, صدقہ جاریہ کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے, میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے یہ موٹیویشن اور ترغیب پہنچے کہ اس اجتماعی قربانی کو کامیاب بنانا کسی ایک دو کا کام نہیں ہے, من حیث القوم ہم سب کا کام ہے. تو سر یہ کتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک طرف تو قربانی, اور اس کے بعد پھر یہ نیت کرنا کہ جو قربانی کا حاصل ہونے والا گوشت ہوگا وہ تمام کا تمام غربا میں, مستحقین میں تقسیم ہو جائے. کتنا احسن یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سمجھا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی, اتنی بڑی سرگرمی خصوصی جو ایام نحر ہے ان میں ہوتی ہے, تو پھر ہمارے جو غریب بہن بھائی ہیں ان تک کھانے کے طور پر بھی یہ چیز پہنچانا اور ضیافت کے طور پر دسترخوان پر لگا کر پیش کرنا, یعنی کہ کھانا ان کو کھلانا, یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا محبوب عمل ہے, کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سمیر بھائی, کوئی بھی عبادت ہوتی ہے نا یا کوئی بھی فریضہ, تو اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا فلسفہ لازمی ہوتا ہے,
اور ہمیں چاہیے کہ ایک بحیثیت مسلمان ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے اس کا فلسفہ کہ ہم پتہ ہو۔ یہ کام جو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ کیا صحیح۔ صرف بس جانور لانا، اس کو ذبح کر لینا، پھر اس کا گوشت کھا لینا، کیا یہی مقصود ہے؟ نہیں، آپ اس تاریخ کو دیکھیں، قربانی کا اصل فلسفہ دیکھیں کہ آخر کیوں مسلمان پورا سال یعنی جانور کو پالتے ہیں، پھر وہ جو قربانی کے ایام ہیں اس میں لاکھوں کی تعداد میں جانور قربان ہوتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں۔ تو اصل مقصود دیکھیے آپ، جو قربانی کی جو تاریخ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو چلی، اور یہ سنت ابراہیمی بھی جو کہلاتی ہے، تو فلسفہ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ اللہ کی رضا مقصود ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا، سب سے قیمتی اپنی اولاد، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی گئی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا کرم کہ اس نے جنت سے مینڈے کو بھیجا، ورنہ اصل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آزمائش پر پورے اترے، اور وہ اصل بیٹے ہی کو ذبح کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مینڈے کو بھیجا، پھر اس کی قربانی جو ہے وہ کی گئی۔ تو اصل فلسفہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے، قربانی کا اصل فلسفہ۔ ہمیں اس فلسفے کو سمجھتے ہوئے پھر یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں علامہ صاحب، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کی اس کیفیت سے گزر چکے تھے جس سے گزرنا تھا۔ بالکل، اصل تو وہی ہے نا، دیکھیں اصل حقیقت تو وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیے قربانی کا جہاں حکم بیان کیا گیا، ساتھ میں آپ یہ دیکھیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ بے شک قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے قربانیوں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری طرف سے جو تقویٰ، اخلاص، کس نیت کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے، یہ مقصد بالکل اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں 10 سال آپ تشریف فرما رہے، تو ان 10 سالوں میں آپ نے جب بھی قربانی فرمائی تو آپ نے 2 قربانیاں فرمائی ہیں۔ ہم اس تاریخ کو بھی دیکھیے، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کی پیروی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں، 2 قربانیاں فرمائی ہیں۔ کیوں؟ ایک قربانی تو اپنی جانب سے، اور ایک قربانی فرمایا ان لوگوں کی جانب سے کہ جو نادار ہیں، جو میری امت کے جو مستحقین ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، یہ ان کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ یہ حضور کی ادا ہے۔ ہم جب ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے، تو ایسے لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ آگے بڑھ کر اس سنت پر بھی عمل کریں، اور اس اصل جو قربانی کا روح ہے اس کو حاصل کریں کہ ہمیں فریضہ تو ادا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک چاہت تھی اور آپ کی ایک جو خوشی تھی کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، جن کی استطاعت نہیں ہے، ہم ان کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ تو آج یہ جو محفل سجائی گئی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت، ہر سال جو یہ بزم سجتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر وہ لوگ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، بلکہ آپ دیکھیے ہمارے شہروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی، دوست یاروں نے قربانی کی ہے، عزیز اقربا کے ہاں سے گوشت آ جاتا ہے، فلاں جاننے والے کی طرف سے آ جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے جہاں پر گوشت ان کے لیے سالہ سال ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، یہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ایک امید ہوتی ہے کہ چلے قربانی کے دن آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو گوشت آ جائے گا۔ ہم اس کو اپنے بچوں پر رکھ کر دیکھیے، اب سوچیں ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہر گھر کے اندر چھوٹے بچے یا بڑے بھی ایک دل میں ایک تمنا، آرزو، خوشی کے سحر کا ایک دسترخوان سجے گا، افطار کی الگ ایک رونقیں ہوں گی، حالانکہ ہم پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دسترخوان سجتا ہے، اس دسترخوان کی الگ بات ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے بچوں کے اندر ایک جو تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے کہ سحر کا الگ دسترخوان ہے، افطار کا الگ دسترخوان ہے، اس کی رونقیں ساری بچے نہیں سو رہے، ہمیں آپ سحری میں نہیں اٹھائیں گے بھائی، ہم نہیں سو رہے۔ اب آپ ان بچوں پر جائیں کہ جن کے ہاں تو یہ دسترخوان سجتا ہی نہیں ہے، جن کے ہاں پورے سال گوشت خریدنے کے لیے استطاعت ہی نہیں ہے، ان کے پورے سال کی یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش کہ جب یہ دن آئیں گے قربانی کے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ادارہ، کوئی ایسی تنظیم وہ ہم تک جو ہے وہ گوشت پہنچا دے گی۔ یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یہ ان لوگوں تک جو ہے اصل ہمارا فوکس ان لوگوں تک ہوتا ہے جہاں پر لوگ نہیں پہنچ پاتے، ایسی جگہوں پر جہاں قربانی کے لیے اسباب ہی نہیں ہیں۔ وہ مخیر حضرات جو استطاعت رکھتے ہیں وہ یقیناً اپنے
گھروں میں قربانی کرتے ہیں وہ اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی ایک قربانی چاہے وہ اپنی یہاں پر کر لیں اور ساتھ میں اپنے والدین کی طرح کے لیے یا اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ استطاعت رکھتے ہیں آپ ایک نفلی قربانی اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنا حصہ ملائیے، چاہے وہ ایک مکمل جانور کی صورت میں ہو، چاہے آپ کو ایک شیئر لے کر، اور نیت یہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جب یہ گوشت ان مستحقین تک پہنچے گا اور ان کے پاس جب یہ کھانے کے لیے جب یہ گوشت پہنچے گا اور ان کے حلق میں یہ لقمہ جائے گا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پورا سال اس گوشت کو نہیں پا سکتے، آج جب وہ یہ گوشت کھائیں گے، اس سے بنی ہوئی ڈشز کھائیں گے تو ان کے دل میں کس قدر خوشی ہوگی اور ان کے دل میں کس قدر ان لوگوں کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ تو یقیناً میں تمام اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا، آپ آگے بڑھیے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس میں آپ اپنا حصہ ضرور ملائیے، اور یقیناً ابھی آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ ابھی کافی دن ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بادروا باعمال الصالحہ او کما قال، فرمایا نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، ابھی سے آپ نیت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو ابھی سے اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، خوش رہیں، سلامت رہیں، اور تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ سے ہی جو بات سنی، جو مجھے ترغیب ملی، میں اپنے ناظرین کو ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، آپ کی یہ خوبصورت ادا رہی کہ آپ دو ذبیحے اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، دو قربانیاں کر رہے ہیں، تو ایک آپ اپنی جانب سے کر رہے ہیں اور ایک آپ اس نادار طبقے کی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو جب حضور کو امت کا اتنا خیال رہا تو پھر امت کو بھی تو حضور کا خیال ہونا چاہیے نا، تو کیوں نہ ہم حضور کے نام سے یہ منسوخ کرتے ہوئے اور یہ قربانی کے اندر حصہ لیں۔ اور یقیناً مطلب میں ایک اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بندہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور وہ اس نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ میں حضور کی صدا کو اپناتے ہوئے میں جب بھی قربانی جو بھی رب نے مجھے استطاعت دی ہے میں کروں گا، تو ایک حضور کے نام کا حصہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو آپ اب اپنے دل سے پوچھئے، فتویٰ لیجئے کہ جب بروز حشر حوض کوثر سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جام کوثر پیش کر رہے ہوں گے، عطا کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ شخص، وہ بندہ، وہ غلام، وہ آپ کا نوکر کہ جو ہر سال حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، حضور کی جانب سے قربانی میں حصہ ملایا کرتا تھا، حضور کے نام سے قربانی پیش کیا کرتا تھا، تو وہ محروم رہے گا۔ مطلب میرے دل سے تو یہی فتویٰ ملتا ہے کہ اس کو تو چن چن کر میرے آقا ایسے لوگوں کو بلائیں گے کہ تو نے مجھے ہمیشہ قربانی کے موقع پر یاد رکھا، آج میں تجھے حوض کوثر پر یاد رکھتا ہوں، آجا میرے پاس، آجا میرے قدموں سے لپٹ جا۔ بس یہی ہمارا کل ایمان ہے، اور حضور سے محبت ہی نہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کچھ نہیں۔ یہ جتنی برکتیں، رونقیں، جتنی حدیث کی، قرآن کی، دین کی روشنی آپ تک پہنچ رہی ہے، سب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ آج یہ سنت ابراہیمی عالم اسلام، لاکھوں فرزندان توحید اللہ کے حضور یہ ذبیحہ قربان کر کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں جو فلسفہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اصل فلسفہ یہی ہے قربانی کا کہ اے میرے رب آج تیرے حکم پر، تیرا حکم تھا تو اس ذبیحے کی گردن پر چھری چلائی ہے، کل تیرے حکم پر اگر اپنی گردن پر چھری چلوانی پڑے تو یہ گردن بھی تیرے نام پر، تیرے دین کی خاطر، تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے حکم پر اور تیری ندا پر حاضر ہے۔ بس یہ فلسفہ ہے اس قربانی کا کہ ہم ہمہ وقت تیار رہیں کہ رب کا اگر حکم آ گیا تو پھر سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہر بندہ مومن نظر آئے، اسی میں اس کی دنیا بھی ہے اور اسی میں اس کی آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ میں سید صاحب چاہتا ہوں کہ کیونکہ جو علامہ صاحب نے ماشاءاللہ ایک ماحول بنایا ہے، اور یقیناً ہر بندہ مومن یہ خواہش بھی رکھتا ہے اور یہ فلسفہ بھی اس کی پکار ہے، تو قربانی سے جو ہم حاصل کرتے ہیں، جو مقصد ہم حاصل کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے الفاظوں میں بھی ایک پیغام پہنچے۔ یہ دو حصے کر لیں اس کے، ایک تو یہ کہ کیونکہ آپ ڈے ون سے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ اس اجتماعی قربانی میں رہتے ہیں، تو مجموعی طور پر جو سرگرمیاں ہیں اس قربانی کے موقع پر اور کس اچھے انداز سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری انتظامیہ اس کار خیر کو سر انجام دیتی ہے، یہ خلاصہ کلام کی صورت میں سر ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ اور دوسرا یہ کہ جب اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ عالم اسلام میں یہ پیش کی جاتی ہے تو پھر ہر انسان یہ کوشش کرے کہ وہ کم سے کم ایسے اجتماعی کام کے جو کار خیر کے لیے ہو رہے ہیں، خدمت خلق کے لیے ہو رہے ہیں، اس میں بھلے سے تھوڑا صحیح لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملائے۔ آج وہ دنیا والے پر، زمین والے پر وہ رحم کرے تو یقیناً کل آسمان والا ان پر رحم کرے گا۔ کیا فرمائیں گے؟ سبحان بھائی، بہت
آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے اس پر تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، اور یہ تو میں نے نہیں ہے حضرت، یہ چنگاری یہاں سے آئی ہے، ماشاءاللہ جو روشنی آپ نے عطا کی اس پہ کافی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ سمیر بھائی دیکھیں، فلسفہ قربانی جو ہے وہ تو بہت تفصیل سے علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں اور ہم بھی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس میں اس کا جو میں سمجھتا ہوں بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ، سب کچھ فقط اللہ رب العالمین کے لیے۔ بھائی کیا بات ہے، صحیح جب سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں، معاملہ ختم ہو گیا، کچھ نہیں۔ تو ہمیں حکم الہی کے ہم پابند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، قربانیوں کا اشارہ ملا، اور مختصراً یہ کہ جب ان کو یہ اشارہ ملا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے تو وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ بے شک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اتنے کم عمر تھے، ان کو جب یہ پیغام دیا، انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے یہ اشارہ ملا ہے کہ تمہیں بیٹے کی قربانی چاہیے، تو آپ یہ دیکھیے بیٹے کی اعلیٰ ظرفی اس دور کے اندر ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ بیٹے نے کہا کہ ابا اگر آپ کو یہ حکم ملا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے تو انشاءاللہ آپ بھی مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اپنی گردن جو ہے پیش کر دی اللہ رب العالمین کی محبت میں۔ آپ یہ دیکھیے، بلکہ وہ شاعر کا وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ فیض ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کو ان کی یہ اطاعت، ان کی یہ قربانی اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین کا جو ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی کو قیامت تک برقرار کر دیا۔ ایسے ہی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کیا ہے اللہ کی نشانیاں، صفا و مروہ کو جو ہے ان کی نشانی یہاں پر جو ہے وہ دوڑیں اور چلیں، یہ اللہ والے جو چلے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشانیوں کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم کر دیا۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ ہماری خواہشات نہیں ہیں، ہم تو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک اپنے لیے قربانی کی وہاں امت کا بھی اتنا درد رکھا، تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے، امت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان سے محبت کا حق ادا کرے اور ان کے نام کی بھی قربانی شامل کریں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ یقیناً اپنے نام کا بھی حصہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، اس قدر ایک طویل فہرست ہے۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ ضرور اپنی حیثیت کے مطابق اس میں کام کریں۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اس کام کے اندر کار خیر میں کس طریقے سے حصہ لیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو وہ شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو تقریباً کم و بیش 17 سال کے قریب اتنا عرصہ ہو گیا، اور KGN کے تحت بہت سارے سماجی کام ہو رہے ہیں، قربانی، اجتماعی قربانی کا بھی سلسلہ ہے۔ اور میں بدستور دیکھ رہا ہوں جب سے میں آپ کے ساتھ یہاں جڑا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ کا۔ اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں میں نے کہا، اور چونکہ ہمارا تعلق ایک سماجی حلقے سے، لوگوں کے قریب رہنے کا بھی اتفاق ہوتا ہے اور سماجی تنظیموں سے بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے، تو جو قربانی کے ریٹ اس وقت KGN نے رکھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی کم ہے۔ اس سے حاجی عبدالرؤوف صاحب اور ان کی ٹیم کا اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا اس سے خلوص ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس قربانی میں، اجتماعی قربانی میں حصہ لے لیں، اور ثواب کا باعث بنے گئی چیزیں، اجتماعیت میں برکت ہے۔ اور بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے کہ پکے ہوئے کھانے کس طریقے سے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور سلسلہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ ویلفیئر کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں ہمیں اس خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ شاید یہ ہماری آواز لگانے سے چل رہا ہے یا ہمارے کرنے سے چل رہا ہے۔ ارے بھائی، تو اللہ کا نظام ہے، یہ چلتا رہے گا، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد میں موجود ہوگا، کوئی اور موجود ہوگا، تو انشاءاللہ یہ کام جاری و ساری رہے گا۔ میں تو اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ یہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں، پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، تو اس پلیٹ فارم کو بھی آپ اس اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آپ بھلے سے گھر کے اوپر بھی قربانی کوئی کرتے ہیں تو کریں، لیکن اپنا حصہ یہاں پر بھی ڈالیں، اور انشاءاللہ اس بات پہ یقین رکھیں
کہ حق اور انصاف کے ساتھ آپ کا حق جو حصہ ہے انشاءاللہ وہ مستحقین تک ضرور پہنچے گا۔ اہم ترین بات ہے سید صاحب جزاک اللہ خیرہ کہ یہ ذمہ داری لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علامہ صاحب بھی سیکنڈ کریں گے میری بات کو کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک شرعی تقاضا ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے، اور میں بس یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام اپنے حصے کی شمع جلانا ہے، ہمارا کام آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ جس قدر ہو سکے اس اجتماعی قربانی میں حصہ لیجئے، دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کیجئے۔ KGN کا اکیلے کا میرا سید صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، کسی فرد واحد کا کام نہیں، من حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ امت کا ایک طبقہ ہے کہ جو یقیناً مستحق ہے اور نادار ہے، مفلس ہے، ہمیں اس کے لیے اگر کچھ بن سکے اس عید الاضحیٰ پر کم سے کم یہ کوشش ضرور کریں۔ عید یقیناً خوشی کا پیغام لاتی ہے، اور اگر خوشی کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو خوشی ہے اس میں اضافہ ہو، تو پھر خوشی ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اگر خوشی بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو بانٹیے، اور عید الاضحیٰ کی خوشی گوشت بانٹنے کا مقصد ہی خوشی کو بانٹنا ہے، اور کیوں نہ ان میں بانٹیے کہ جو پورے سال وہ طبقہ گوشت سے محروم نظر آتا ہے۔ 1,26,000 اختتامی مراحل میں ہمارا پروگرام تقریباً، میں یہ چاہتا ہوں کہ پروگرام تو وائنڈ اپ ہو جائے، ٹیلی تھون تو وائنڈ اپ ہو جائے، لیکن آپ کا خدمت کا یہ سفر، آپ کی محبتوں کا یہ سفر یہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ پروگرام قسطوں پر مشتمل ایک ذبیحہ، ایک گائے اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے انشاءاللہ قربان کی جائے گی۔ اگر آپ 18,000 ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک حصہ گائے کا آپ کی طرف سے KGN کی اس اجتماعی قربانی میں شامل کیا جائے گا۔ ایک سالم بکرا، مکمل بکرا آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے تو 32,000 میں یہ بآسانی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہمارے والنٹیئرز، ہمارے رضاکار 24/7 منتظر رہتے ہیں کہ آپ ان دیے گئے کانٹیکٹ نمبرز پر رابطہ کریں۔ KGN نے بڑا آسان، ایفیکٹیولی آرگنائز میں پوری ایک ٹیم ہے، زبردست ٹیم، اور دہائیوں پر مشتمل اس کا یہ تجربہ ہے کہ ہم الحمدللہ علماء کرام کی زیر نگرانی پوری مہارت کے ساتھ اور پوری ایفیشنسی کے ساتھ الحمدللہ اس کار خیر کو سر انجام دیتے ہیں، اور ہر سال یہ عظیم الشان اجتماعی قربانی براہ راست نشر بھی کی جاتی ہے، اور جو ہمارا کیٹل فارم ہے ARY کا، وہاں سے براہ راست اس کے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ کس انداز سے علماء کرام کی موجودگی میں تمام شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ ذبیحہ اللہ کی راہ میں جو آپ کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں وہ الحمدللہ قربان کیے جاتے ہیں، اور پھر گوشت تیار ہوتا ہے بڑے ہی صاف اور شفاف انداز سے۔ جدید مشینیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں جہاں سے یہ تمام مراحل مکمل ہوتے ہوئے اور پھر تقسیم اور ترسیل کا مرحلہ صرف گوشت کی صورت میں نہیں بلکہ ضیافت کی صورت میں بھی مکمل ہوتا ہے۔ علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ۔ علامہ سعید رضا گیلانی صاحب تشریف فرما رہے، اور میں بلا مبالغہ، فارمیلٹی کے نہیں، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے بہت ہی آسان کلام اور خوبصورت گفتگو کی۔ اللہ رب العزت آپ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سید صاحب تھینک یو ویری مچ۔ جب بھی آپ آتے ہیں بڑی ایک موٹیویشن ہمارے ناظرین تک پہنچتی ہے، اور ہمارا فخر ہے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ عبدالباسط اجمیری، آپ نے ہمیشہ کی طرح کمال کیا، اور جاتے جاتے بھی آپ نے کمال کرنا ہے۔ 24/7 windows are open. We were sitting here, we are sitting here, and we will be sitting inshallah in further programs, not to convince you but to convey you, because opportunities are always conveyed, they are never convinced. Let's join the hands of KGN, Khwaja Garib Nawaz Welfare Trust, and میک دا سولز اسمائل۔ یہی ہمارا سلوگن ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے KGN اس سال بھی عظیم الشان طریقے سے اس اجتماعی قربانی کو منعقد کرے گا، اور لاکھوں لوگ اس قربانی کے گوشت سے اور اس کی ضیافت سے استفادہ کریں گے۔ عبدالباسط اجمیری کی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن KGN قربانی اپیل 2025 سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، زلف مشکین نافے لٹا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے
جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا ذرا کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا بڑھ کر ہی اس نے پایا جتنا کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں گر یوں ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا تیرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اپنے کرم سے جو دو اب تو تمہاری جانب جو جی میں آئے سو دو اب تو تمہاری جانب پالو ہمیں کہ کھو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں اللہ